مصور پاکستان کا شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جن کی 87ویں برسی آج ملک بھر میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ بالکل جی، علامہ اقبال کو دنیا سے رخصت ہوئے 87 برس بیت گئے ہیں، لیکن ان کے اشعار افکار آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے اپنے شاعری کے ذریعے نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی تھی، اسلامی عظمت کو اجاگر کیا تھا، لیکن آج کیا ہم ان کے افکار پر عمل پیرا ہے؟ کیا آج کا نوجوان علامہ اقبال کے شاہینوں سے مطابقت بھی رکھتا ہے؟ کیا ان کے پاس سے بھی گزرا ہے؟ یہ سب چیزوں پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فہد کاظمی، ریسرچ اسکالر، ویلکم ٹو شو کہیں گے فہد بھائی آپ کو۔ ہم جس کی بات کر رہے ہیں آج، کیونکہ علامہ اقبال ڈے ہے اور ان کی آج برسی منائی جا رہی ہے، تو یاد آتا ہے وہ ان کی جس طرح سے وہ جوش اور ولولہ انہوں نے اس وقت نوجوان نسل میں بھرا تھا، اور نوجوان نسل نے اس پاکستان کو حاصل کرنے میں جتنی جدوجہد کی ہے، اور علامہ اقبال کا وہ خواب جس طرح سے شرمندہ تعبیر ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے آج کے ہمارے نوجوان نسل کے اندر وہ چیز موجود ہے جو تب کے نوجوان کے اندر موجود تھی، جن کو شاہینوں سے تعبیر دی ہے علامہ محمد اقبال نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینکس اے لاٹ۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا آج یوم وفات، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ آمین۔ بہت بڑے ہمارے ہیرو ہیں، اور جو آپ سوال کر رہی ہیں، دیکھیں بات یہ ہے، ایز اے نیشن وی ہیو فیلڈ علامہ محمد اقبال۔ مطلب نوجوانوں کا قصور اتنا نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہم نے علامہ کا جو پیغام تھا وہ نوجوانوں کو منتقل کرنا تھا۔ بالکل۔ اور جب زمانہ بدلتا ہے تو زمانے کے ساتھ ایڈیم، لینگویج، بات کرنے کا انداز بدلتا ہے۔ تو علامہ اقبال کا جو میسج ہے وہ تو اپنے درجے پر اٹرنل ہے، کیونکہ وہ سرکار دو عالم اور قرآن سے انسپریشن لیتے ہیں۔ بے شک۔ تو وہ پیغام تو آفاقی ہے، مگر ماڈرن ڈے کے اندر ہم نے اس کو ماڈرن انداز میں کنوے کرنا تھا۔ وی ایز اے نیشن ہیو فیلڈ۔ تو کیونکہ ہم فیل تو ہو گئے ہیں، لیکن اس کی وجوہات، روٹ کازز ہیں، وہ کیا ہیں؟ کیا وجہ بنی؟ کیونکہ جس عزم کے ساتھ ہم نے اس وطن کو حاصل کیا، جو ہمارے اندر اس وقت جوش اور ولولہ تھا، یا نوجوان نسل کے جو اس وقت کے خیالات یا افکار، نظریات تھے، وہ ایک دم سے تبدیل کیسے ہو گئے ہیں؟ کہاں پر ہم نے غلطی کر دی؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہی غلطی سے آج کے نوجوان، جو آج کی نسل ہے، وہ جس طرح کی بن پا رہی ہے، وہ ہماری ہی وجہ سے، ہم نے ٹرانسفر نہیں کی۔ بالکل۔ اصل میں اگر اس سوال کا ہم آنیسٹ آنسر دیں تو میرا خیال ہے وہ ہم سب کی جاب ڈسکرپشن اور پے چیک سے اوپر کی بات ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے عوامل ہیں، کچھ انٹرنیشنل، کچھ نیشنل، وہ سارے عوامل ہیں۔ علامہ اقبال نہ سوٹ نہیں کرتے ہمیں۔ علامہ اقبال جو ہیں وہ فرقہ واریت کے بھی خلاف ہیں، علامہ اقبال جھوٹے تصوف کے بھی خلاف ہیں، علامہ اقبال جھوٹے طاقت کے مراکز کے بھی خلاف ہیں، علامہ اقبال سرکار دو عالم والی مساوات کی بات کر رہے ہیں، ایکوالٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ جاگیردارانہ نظام کے بھی خلاف ہیں۔ تو طاقت کے جتنے بھی سرچشمے ہیں، اگر اقبال کا پیغام عام ہو جائے گا تو وہ تو پھر طاقت کے ہمارے جو آئیڈیاز تھے فہد بھائی، ہم انہیں کاپی کرنے کے بجائے ہم کس کے پیچھے لگ گئے؟ جو یہ ساری نقائص یا برائیاں جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، یہ ہمارے اندر آ گئی اور ہم اپنے لیڈرز، اپنے ہیروز کو بھول گئے۔ جی بالکل۔ تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ علامہ اقبال کا پیغام کیونکہ سوٹ نہیں کرتا ہے، اس لیے ہم نے علامہ اقبال کے ساتھ کیا یہ ہے کہ ہم روایتی طور پہ ٹریڈیشنلی ان کا نام تو لیں گے، مگر ان کا پیغام ہم روکیں گے، ان کا پیغام ہم آگے نہیں پھیلنے دیں گے۔ ہم رٹی رٹائی کچھ اشعار پڑھتے رہیں گے، ان کو سال میں 1-2 دفعہ ٹریبیوٹ بھی پیش کریں گے، مگر ہمارا جو اکیڈیمیا ہے، ہمارے جو اکیڈیمک سرکلز ہیں، ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر اقبال کے فورمز نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ لٹریچر فیسٹیولز ہوتے ہیں لاہور کے اندر، پاکستان کے اندر، ہم اقبال کے اوپر سیشن نہیں کریں گے، کیونکہ اقبال جہاں پر مذہب کا استعارہ ہے، سرکار دو عالم قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو دیگر لیولز کے اوپر بھی آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو وہ ہمارے انفارچونیٹلی جو سرکلز جہاں پہ بھی طاقت ہے، وہ بیوروکریٹس ہوں، بیڑا کس کو اٹھانا ہوگا؟ ہوں، جاگیردار ہوں، وہ ان کو سیاستدانوں سے تو ہم توقع نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر انہی کا اقتدار خطرے میں آ جائے گا نا، انہی کی کرسی ڈگمگانے لگے گی، ان کے پلر جھولنے لگیں گے۔ تو یہ کیا پھر عوام خود ہی انیشیٹو لے، پیرنٹس یہ کام کریں، اساتذہ کریں، کس کو کرنا ہوگا یہ کام؟ کلیکٹیو سٹرگل کی ضرورت ہے۔ اقبال کے پیغام کو لانے کے لیے کلیکٹیو سٹرگل کی ضرورت ہے۔ میں جو پہلے سوال قائم کیا گیا، یوتھ کا اتنا قصور نہیں ہے، یوتھ تک تو اقبال ہم پہنچا ہی نہیں سکتے، میسج ہی نہیں پہنچا، میسج پہنچا ہی نہیں ہے۔ آج کے جو بزنس سکولز، میڈیکل سکولز، میڈیا سکولز میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، بھئی ان کو تو پتہ ہی نہیں اقبال کتنی بڑی کانشیسنس کا نام ہے۔ پچھلے 100 سالوں میں اگر مسلمانوں نے کوئی دماغ پیدا کیا وہ اقبال ہے۔
درست دنیا بھر میں اقبال کو ایک مسلم ریفارمر کے طور پر اکنالج کیا جاتا ہے. کوئی شک نہیں. ایگزیکٹلی. اچھا فہد بھائی، کیونکہ علامہ محمد اقبال کا آج دن بھی ہے، تو انہوں نے جوانوں کو شاہین قرار دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بہادر ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، نڈر ہیں، بے باک ہیں، اور یہی ملک کی ترقی میں جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور انہوں نے پھر جو شاعری کی ہے، میں اس کا مطلب آپ سے جاننا چاہوں گی تاکہ ہم اپنے جو بچے دیکھنے والے ہیں یا سننے والے اس وقت ان تک میسج، جو اقبال کا میسج نہیں پہنچ پا رہا، وہ پہنچا سکیں کہ جوانوں کو میری آئے سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. کیا وہ کہنا چاہ رہے تھے اس نوجوان نسل کو، ان شاہینوں کو جو کہ آج کے شاہینوں تک پہنچ نہیں پا رہا؟ دیکھیں اقبال جس تناظر میں یہ شاعری کر رہے تھے، آپ کو ہم سب کو اندازہ ہے کہ وہ کلونیل کانٹیکس تھا نا. مسلمان ممالک تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے میپ کے اوپر. ہم نو آبادیاتی نظام کے اندر جی رہے تھے، اور ایک ایسے نو آبادیاتی نظام میں جہاں پہ مسلمانوں کو رگڑا لگ رہا تھا. تو اس تناظر کے اندر یہ ساکی نامہ کے اشعار، دیگر اشعار، کہ اقبال جو ہیں وہ ریوائول کی بات کر رہے ہیں. اچھا یہ بات بڑی اہم ہے. گورا آپ کو مجھے نماز پڑھنے سے نہیں روکتا تھا، روزے رکھنے سے نہیں روکتا تھا. انڈیویجولی ہم اچھے مسلمان تھے، بلکہ رول آف لا بھی تھا گورے کے دور میں. مسئلہ یہ تھا کہ اسلام ایز اے سسٹم امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا، اور اقبال اس سسٹم کو امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں. جب وہ 1930 کے خطبے کی بات کریں، یہ جو شعر بھی آپ نے پڑھے ہیں، اس کے اندر وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو ہر مسلمان انڈیویجولی کر رہا ہے، وہ تو میں اور آپ کر ہی رہے ہیں. وہ ہم امریکہ جا کے بھی کر سکتے ہیں، برطانیہ میں ہم اچھے مسلمان ہیں، یورپ میں اچھے مسلمان ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو اکنامک لیول کے اوپر، جوڈیشری کے لیول کے اوپر، نظام کے لیول کے اوپر ہم نے امپلیمنٹ کرنا تھا. اقبال یوتھ کو جب جگاتے ہیں تو ہی وانٹس کہ یوتھ اسلام کو خلافت راشدہ والے ماڈل کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیاری پکڑے. اچھا فہد بھائی، جب مسجد کی بات کرتے شب بر مسجد، تو اس کے اوپر جو ان کے اشعار تھے، وہ اس وقت بھی جو نوجوان تھے، جو قوم تھی، اس سے نالاں نظر آتے تھے. جو ان کے اشعار بڑے یادگار اشعار ہیں، اگر آپ کو یاد ہوں تو میرے تو اس وقت وہ مائنڈ سے اسکپ ہو رہے ہیں، لیکن اس کا جو مطلب تھا وہ اس وقت بھی کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم اسلام سے، مذہب سے، ہماری روح کے اندر جو اترنا چاہیے اور جس انداز میں اترنا چاہیے اس انداز میں نہیں. اور مسائل مساجد تو ہم قائم کر وہی دیتے تھے ہیں جو شب بھر میں. آج کے ہیں کہ نہ نوجوان جاگ رہا ہے، اور وہ جس طرح سے ریلیٹ کر رہے ہیں، جس طرح اور آپ نے ایمان مجھ سے کی شبر کا بھی حرارت کیا، پیدا نہ کر پائے. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا. تو مسائل تب بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں. وہی ہیں. اور جیسے یہ دونوں آپ نے مختلف، ایک بانگ درار ہو، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ہی ماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے. وہ من جو ہے، من کی جو صفائی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مول لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بننا سکھا. کہ جو ہپوکریسی ہے ہماری میرے قال میں اور میرے حال میں، یہ اقبال اس کا نوحہ بلند کر رہے ہیں. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اس میں اقبال آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ جو اسلامک سویلائزیشن ہے، وہ اسلامک سویلائزیشن جو سرکار دو عالم سے شروع ہوتی ہے، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، مولا مرتضیٰ اور امام علی مقام امام حسین، صلاح الدین ایوبی، وہ ایک تسلسل ہے. اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اس میں پالیٹکس ہے، اس میں اکانومی ہے، اس میں ہم لیڈ کر رہے ہیں، اس میں ہم لیڈ کر رہے ہیں، اس میں بغداد ہے، اس میں قرطبہ ہے، اس میں غرناطہ ہے، اس میں دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز ہیں، سائنس ٹیکنالوجی ہیں. یہ وہ گردوں ہے، یہ وہ آسمان ہے جس پہ جو ہمارا آسمان تھا. تو آج ہم پیچھے کیوں چلے گئے ہیں؟